بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تیہ میں مقیم تھے اور بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے۔ ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من اور سلویٰ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو کی مقدار اترتی اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ سلویٰ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتیں، باقی ہر روز پہنچتیں۔ جمعہ کو دگنی آتیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ جمعوں کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرو۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من اور سلویٰ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لی، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلویٰ اتارا۔ جب میدان تیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من اور سلویٰ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریوں جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان تیہ سے نکل کر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور من بھاتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب اور احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکش اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے عادی تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی شرارت سوجی، اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کے داخل ہونے کے اپنی سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے، اور معافی کی دعا کے بدلے مذاق اور تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ فرمان ربانی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ مذاق کی وجہ سے ان لوگوں پر خدا کا قہر عذاب کی صورت میں نازل ہوا، اور اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی، اور گھنٹہ بھر میں 70,000 بنی اسرائیل درد اور کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب کریں
اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔